اس کے بعد فرمایا انسان کی قیمت بڑھنے تعلیم و قانون سے قرار سے جتنا پچھلے وقت انسان کی قیمت قرار سے تعلیم و قانون سے اور قرآن سے. اور اب بتاتے ہیں وہ قرآن کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی قیمت ہوتی ہے. اور قرآن کی عظمت کا انداز آپ سے لگائے براہ راست سے قدر نہیں اور اللہ پورے محبوب سے سمائے دنیا میں تمہارا چکا ہے سبھی قدر میرے رمضان کی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ پورے محبوب سے جو سمائے دنیا میں آنے کی بات رہے ہوگا وہاں سے زمین ہے اللہ صبر یہ سال آج سے رسل اس کا نزول ہوا ہے تیرا نزول کسی اوپر سرکتے ہیں. اور یہ بڑا قرآن کے اندر اس لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خیر بہترین کلام اور اگر آپ تقدیم کو ادا کریں گے کم صورت میں قرآن خیر اور خیر الشہور رمضان کے مہینے میں خیر الشہور خیر اللیالی خیر الملائکہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ لکھا ہے شعور سورہ ختم کرے سب کیا اللہ سبحانہ خیر البلاد اور خیر الرسول خیر الملائکہ ان کے ساتھ نبی سے آ کر کے جو بڑے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہے. اور خیر اللہ قرآن والوں پوری امت خیر امت اور اس خیر کو لے کر قرآن قیامت میں چلا جائے اور یہاں مثال ایسے میں کیا ماقبل بتایا کہ داری و قانون سے اور قرآن کے قرآن سے انسان کی حیثیت ہے اور ایک انسان کا مقام ہے. ابھی یہ کہ وہ داری و قانون قرآن کی مرضی ہے تو میں شریعت خیر العاقبین کا شاعر خیر الملائکہ کی وجہ سے اور خیر الشہور بہترین مہینے میں خیر اللیالی بہترین کارکردگی اور خیر البلاد بہترین کے اندر اور اللہ کو خیر الرسول محمد رسول اللہ رسول یہ اسلام عظمت کے امیر اس کو کہا ہے. اب اردو میں مقام میں ذکر نہیں ہے لیکن سیاق و شراب سے اور کرام سے یہ بھی قرآن میں ہے. اچھا دعوی سورت والا بیان حضرت القرآن یہ سورت کا دعویٰ ہے. بے شک اس کو کہا ہے قدر شریف قدر کا اتمام مرتبہ ولیلہ اور مرتبہ والی اور عظمت ولیلہ وہاں آتا اور آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے. اس لیے آپ کو یہ بن جاتی ہے کہ ماں آدھا کا جہاں قرآن میں پڑھا اس کا علم اللہ نے نہیں ہوا ہے اور معلومری کے جہاں پڑھا اس کا علم نہیں ہوا. ماں آدھا کا معلوم ہوتا ہے حضرت کو اس کا علم تھا لیکن حضرت کو اپنا نہیں ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں میں نکلا تھا کہ آپ کی شب قدر کی تعلیم مسلمین دو صحابی آپس میں لڑ پڑے اور بس یہ اللہ پاک اس کی تعلیم اللہ نے اٹھائی اور صاحب خیر رکھوں تعلیم کو جو اللہ نے اٹھائی یہ دیتی ہوں جس میں بدل بسر کر ابھی مقام ہو گیا اور میں صاحب خیر رکھوں اور رب وہاں صاحب خیر رکھوں یہ رب تمہارے لیے دیتے رہو قدم سور کے راشد واقع ہے. اب اثر اشر واقع ہے اس کو بنایا. اگر آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں مشیر میں کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام. یہ 27 سلام
سلام 27 اور یہ لفظ والی سلام 26واں اور یہ 27واں گنا میں نے لیکن آپ بس إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أو ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي والجاسوس سیدھا سادہ حساب بھی ملا صوفیہ بنائی تنزل الملائکۃ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وما تكشف القدر خير من ألف شهر عذاب من سبيل عذاب من 83 سال عذاب من 83 سال اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو پھر یہ 83 سال اس کو لیکن 83 سال پھر ہر سال کے اندر ایک شب قدر 83 سال میں ہر سال میں ایک شب قدر اور ہر سال کی پھر اللہ تعالیٰ یہ 83 سال 83 سال میں سے ہر سال کے 83 سال تو دور نہ سب سننا اس لیے کیا کریں اگر کسی کو مل گیا تو اس کو ایسے 83 سال ملیں گے جن کے اندر شب قدر نہ ہو اگر کسی کو مل گیا اگر کسی کو مل گیا اس کو ایسے 83 سال مل جائیں گے 83 سال کا ثواب کہ ان کے 83 سال کے اندر شب قدر نہیں ہوگا ورنہ یہ 83 سال آپ کو مل رہے ان 83 سال میں سے صرف ایک سال ہے اس کے اندر شب قدر ہوگا پھر یہ اس شب قدر پھر اور 83 سال ان 83 اب سب کو نہیں رہتے ایک سال ہے ہر سال کے اندر پھر 83 سال یہ تو ضرورت ہوگا آپ کو سمجھیں دوسرا یہ ہے شب قدر کس کا مراد ہے پاکستان والا مراد ہے یا کہ سعودی والا مراد ہے متفقین کیا یہ مولانا وہ یہ قلب اور قلب کا اعتبار ہے پوری کائنات کا دل ہے وہاں کے رات اور وہاں کے دن کا مراد ہے وہاں کے رات اور دن مراد ہے اور قلب اور قلب کو مکہ ہے مکہ یہ ہے کہ قلب اور قلب کا اعتبار اس لیے جو لوگ اختلاف کے مسائل کے قائل نہیں ہیں وحدت کے مسائل کے قائل ان کے مسئلے کے مطابق اس کو اشکال ہی نہیں لیکن متفق یہاں جیسے ہر ایک ملک کی نمازوں کے اوقات الگ ہے رات دن بہت سے ممالک میں الگ ہے تو ہر ملک کی اپنی راتیں اور اپنے تاریخ متعین یہ متفق اور حنفیت متفق وہ بھی ایب السنہ صحیح سے لکھا ہے اللہ ہی جانتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ التي فرشتے آتے ہیں اور روح جبریل علیہ السلام فیہا اس کے اندر بإذن ربہم اللہ کے حکم سے اترتے تنزل بإذن ربہم اللہ کے حکم سے نیچے آتے ہیں من کل امر کان لأجل کل امر من کل امر کان لأجل کل امر ہر اللہ قبل کرے ہر کام کے لیے آتے کام کے لیے اترتے ہیں مانے کہ اللہ کام کسی میں لگاتے ہیں رجسٹر کو دیتا ہے اب یہ رجسٹر مولی منظور اگلے سال کا نہیں ہے کہاں منظور جائے گا کہاں نقصان ہو جائے گا کہاں پر مولی منظور ہوئے گا کہاں پر مولی منظور ہنسے گا یہ سب کچھ یہ ہے میرے اگلے سال تک وہ سارے اس کے ہمارے تنزل الملائکۃ والروح فیہا فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کے اترتے ہیں بإذن ربہم اللہ کے حکم سے من کل امر لأجل كل أمر هر کام کے لیے اترتے ہیں یا سلام سمجھے یا سلام کاری اللہ تعالیٰ کو بات رکھی جاتے ہیں
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ایسے وقت مطلب امر خبر سلام خبر مطلب سلامتی بندہ یہ رات کا اور بھی سلامتی بندہ حتى مطلع الفجر یہاں تک کہ طلوع الفجر کا یہ سلسلہ ہے. اب وہ یہ 20 ہے یا یہ 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29 ہے یا پورے رمضان میں کوئی دن ہے یا پورے سال کے اندر ہے، لیکن بہتر یہ کہ زیادہ تر احادیث اسی پر رمضان کے آخری عشرہ میں اور آخری عشروں میں سے پھر رات راتوں میں سب سے زیادہ 27 میں بہت سے صحابہ وہ قسم اٹھاتے ہیں اور 27 میں تشریف اللہ جانتا ہے. اور اصل امن یہ ہونا قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپی رہتی ہے، بس اتنی سی بات ہے. قیمتی چیز ظاہر نہیں ہوتی، سونا کو کسی کو دکھاتا نہیں، چاندی کو کسی کو دکھاتا نہیں، عورت مائیں بہنیں بڑی قیمتی ہوتی وہ کسی کو کوئی دکھاتا نہیں، خزانہ کو کسی کو دکھاتا نہیں. جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، جمعے میں ایک گھڑی ہے جو کہ جس میں آپ جو بھی دعا کرتے ہو، اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ صبح سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے غروب آفتاب تک جمعہ کے دن ہے. خطیب جو خطبہ دیتے وقت ہے یا خطبے کے بعد ہے یا خطبے سے فراغت کے بعد ہے یا اللہ تعالیٰ اثر کی نماز اثر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اس کو بھی چھپا کر کے رکھتا ہے. اس گھڑی کو بھی اللہ ہی کو مرمان موت کو بھی اللہ چھپا کر کے رکھتا ہے. قیمتی چیزیں بڑی چھپی رہتی ہے، اثر کا نہیں، اس کو بھی اللہ نے چھپا کر رکھتا ہے. سورۃ البینہ نزول نمبر 100 ہے اس کا. سورہ طلاق کے بعد اس کا نزول ہوا. معاملہ کے ساتھ رکھتی ہے مشرکین کا معاملہ قرآن کے ساتھ اس میں مذکور ہے. قرآن کا انتظار تھا، قرآن اتنا عظیم کلام ہے جو شریف قدر میں ہے، بس چاہیے کہ اس کو لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دیا نہیں. اور اس کے بعد تفرقہ مشرکین مکہ اور اسی طرح کے اہل کتاب یہود و نصارہ نے تفرقہ پڑھ دیا. اہل کتاب یہود و نصارہ نے تفرقہ پڑھ دیا. قرآن کی آیت کے بعد ان کو تو متفق ہونا چاہیے تھا اور ان کی قرآن سے ہدایت لینی چاہیے. اتنے عظیم کلام کو انہوں نے چھوڑ دیا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کہہ دیں کہ معتبر صورت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منظر علیہ جس پر قرآن پاک نازل ہو رہا اس کی عظمت کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ رب نہیں ہو رہا دعویٰ ہے الزجر والتخفیف للمتفرقین. الزجر والتخفیف للمتفرقین جو فرقہ پرستی کرتے ہیں اور تفرق ان کے لیے زجر و تخفیف اس صورت کے اندر یہ دعویٰ صورت آتا ہے. اب آپ حضرات اس صورت کو دیکھیں. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين کافر درحال کے اہل کتاب و مشرکین ہیں یہ نہیں تھے. بعض نہیں ہے منتقین، بعض آنے والے اور چھوڑنے والے اپنے کفر سے اور اپنے غفلت سے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ رسول آ جائے، یہاں تک کہ بینہ ان کے پاس آ جائے. وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، وہ آ جائے کہ اپنے کفر سے باز آئیں گے. اور ایسا رسول کہ یہ تو سوچوں میں متحرت ہے، وہ ایسے صحیحوں کی تلاوت کرے جو باقی ہے فی حکم غنیمہ اور ان کے اندر سیدھی تحریریں اور سچی اور مضبوط قسم کی تحریریں ان میں موجود ہیں. وما تفرق الذین اور اوتوا الکتاب اور اہل کتاب وہ آپس میں اللہ تبارک و تعالی متفرق نہیں ہوئی، جدا نہیں ہوئی، الگ الگ نہیں ہوئی، مگر الا من بعد ما جاءتهم البینۃ بعد اس کے ان کے پاس بینہ آ گیا، اس کے بعد ان کے تفرق ہو گیا. مولانا اللہ کی کچھ ساتھیوں سے عرض کروں گا اس آیت کو ہمارے بزرگوں نے ایسے شارٹ مار کر کے نکلے یہ مشکل ہوگا اس کو سمجھنے کی کوشش. دیکھیے حتی آیت کی اب یہ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين کافر درحال کے اہل کتاب اور مشرکین یہ باز آنے والے نہیں تھے، یہ باز آنے والے نہیں تھے، یعنی اپنے شرک اور کفر سے باز نہیں آئیں گے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ نبیوں کے پاس آ جائے بینہ. اور وہ بینہ خود رسول ہے، رسول آ جائے تو یہ پھر اللہ کو بلاتے باز آئیں گے. تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ان کا ضد مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی ضد
یہ اس وقت تھی کہ جب نبی آ گیا تو یہ ضد ختم ہوگی، اب یہ کفر سے باز آ گیا، ان کو باز آنی چاہیے اور باز آ گئی۔ یہ آیت بتا رہی تھی کہ کفر حتیٰ تاتی عمر پر نبی کی آمد تک کی کفر رہے گا۔ اور اگلے والی آیت کو بتاتے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، سارے کتاب میں تفرق نہیں ہوا مگر بعد اس کے نبی آ گئے، تو نبی آ گئے، تو نبی آنے کے بعد اور تفرق اور کے اندر ہو گیا۔ دونوں آیتوں میں دار ہو جائے، پہلی بات جو ساتھ اس کو سمجھے وہ ہاتھ کھڑا کرے، پہلے اشکال کو سمجھے۔ یہ حتیٰ ہے آیت کی نہیں، پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ لم یکن الذین کفروا، کافر اہل کتاب اور مشرکین وہ منفقین باز نہیں آئیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے اپنے کفر سے اور اپنے شرک سے، حتیٰ تاتی البینہ، یہاں تک کہ نبیوں کے پاس آ گیا۔ تو قرآن خود آیت کو بیان کر رہا ہے اور اللہ ان کے کفر کی انتہا کو بیان کر رہا ہے کہ حتیٰ تاتی البینہ، نبیوں کے پاس آ جائے تو کفر اور شرک یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتا رہا ہے کہ کفر نبی کی آمد تک، قرآن کی آمد تک کفر ہوتا رہے گا۔ اور اگلی والی آیت بتا رہی ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، ان میں تفرق نہیں پڑا، جدا نہیں دین سے، ان میں بگاڑ نہیں آیا، اور اس وقت آگے کہ نبی کے آنے کے بعد ہی بگاڑ آیا۔ بھائی وہی تو رسول ہے، اور اشکال سمجھ آئیں گے کون کر رہے ہیں اس کو؟ ہمارا بولے اس طرح جو ہے نا شیوے مادر سمجھ کرتی ہے اس کو، اللہ کو شاید بات کر دینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے دماغ خراب کر دیا۔ رشتہ سمجھ آئے تعارض دونوں، پہلی آیت بتا رہی ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ ان کی کفر کی انتہا کیا ہے، ان کی کفر اس وقت رہے گی جب نبی آئے ختم۔ اور اگلی والی آیت بتاتی ہے جب نبی آ گیا تو پھر ان میں تو اور تفرق پڑ گئی۔ تیسری طرح نہیں، ٹھیک نہیں، اس کی زندگی حلال نہیں، کوشش ہو نکاح کر لے، اس نے ٹھک کر دیا تو بس ختم ہو گیا، حرمت ختم ہو گئی، حتیٰ آیت کری حرمت ختم ہو گئی، واپس ہو رہے بچے بھی ٹھیک ہے۔ حتیٰ کو جو آیت کی لے گی تو پھر مسئلہ یہ کیوں اشکال سمجھا نہیں ہے؟ پہلی بات تو بتاؤ اشکال سمجھا نہیں؟ جواب اس طرح مولانا یہ دو مقولے ہیں اور دو قائد ہیں، دو مقولہ الگ قائدوں کے، سمجھنے میں نہیں۔ پہلے والا لم یکن الذین کفروا سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کا کہتا تھا کہ مبینہ اور رسول من اللہ کو بدلے تھا یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کریمہ، یہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کا مقول ہے، اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب یہ اللہ کا مقول ہے۔ ختم ہو گیا۔ پہلے والا مقول ہے کس کا؟ یہود و نصارہ کا مقول ہے، کتب قیمۃ، اور وما تفرق والی دوسری جو آیت وہ اللہ کا مقول ہے۔ اب سمجھ گیا، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جھوٹ بولتے تھے۔ آپ نے پڑھا خدا الکلام نے یہ آیت وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل کتاب اس سے پہلے محمد کی آمد سے مدد لیتے تھے کہ اللہ مبعث نبی آخر زمانے، اعلان کیا آخر زمان کو بھیجنا، ہم اس کی نگرانی میں اور اس کی کمانڈنگ میں جہاد کریں گے مشرکین سے دیگر لوگوں سے۔ پہلے تو کا یہی تھا کہ نبی آخر آئے گا تو ہم اس کو مان لیں گے، یہ ان کا اپنا مقصد ہے۔ اور جب یہ ہو گیا اور اس کی انتہا ہے نبی آ گیا، نبی آ گیا، اب اللہ فرماتے وعدہ تو کیا کرتے ہم کریں گے، لیکن نبی کے آنے کے بعد مقبول الگ ہو گئے۔ پہلے والا مقبول کس کا ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے ان المشرکین والیہود والنصارى، مشرکین اور یہود و نصارہ انہوں نے کہا کہ لا ننفصل ہم لا ننفق عن کفرنا، ہم اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، ہم اور یہود و نصارہ نے کہا لا ننفصل عن کفرنا، ہم اپنے کفر سے نہیں آئیں گے، باز نہیں آئیں گے، حتی تأتیہم البینہ، یعنی حتی یأتینا البینہ،
یہاں تک کہ نبی ہمارے پاس آ جائے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ فلما جاءهم النبی، جب نبی آ جائے تو تبرک تم نے اور بگاڑا گیا. اب بولو کوئی ٹکر ہے؟ جواب اس کو سمجھ میں آ گیا. پہلے والا مقبول ہے اللہ کو اللہ کرے ان کا مشرکین مکہ اور یہود نصارہ کا، اور دوسرا ہمارا فرق میں نے تو کتاب یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے. سمجھ لیجیے ایک جواب راضی نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، جس میں مقبول ہے کہ الگ الگ نہیں. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، مشرکین مکہ اور یہود نصارہ بعض نہیں ہے کہ اللہ کا بھلا کرے اس سے بعض آنے والے نہیں ہے اپنے کفر اور اپنے شرک سے. وَإِن جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اگرچہ نبیوں کے پاس آ جائے حتیٰ اس بات کر دے وَإِن جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اگرچہ نبیوں کے پاس آ جائے تب بھی یہ بات نہیں آئیں گی. ٹھیک. اور آگے اللہ فرماتے وَمَا تَفَرَّقَ الْمُؤْمِنُونَ، تو میں اور خوب بڑھ گیا. تو اللہ پہلے سے بتا رہا اب یہ حتیٰ آیت کے لیے نہیں ہو گیا بلکہ ان وسیع کے معنی میں لے لے. وَإِن جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اگرچہ بینہ ان کے پاس آ جائے. سمجھتا ہے دال کا کیا ہونا. لم يكن الذين كفروا، بس ہو گئی مطلب لم يكن الذين كفروا. آگے اس میں مباحث اور ہے لیکن آج کے دن میں آپ کو مقصد بتانا نہیں چاہتا. سمجھیے قادیانی کی سخت قسم کی مستدلات حدیث کی سے لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نہیں ہے مشرکین اہل کتاب اور مشرکین اہل کتاب میں سے منفکین باز آنے والے اپنے یہ کفر سے اور شرک سے ہٹاتا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس یہ کہ بینہ آ جائے. یہی کہتے ہیں وہ بینہ کیا ہے؟ رسول کاذب من اللہ ہے، ایسا رسول جو اللہ کی جانب سے یتلو صحفا، وہ تلاوت کریں گے وہ رسول ایسے صحیفوں کی مطہرۃ من باقی. مولانا یہاں صحف صحیفہ کی جمع، اس صحیفہ سے سورت مراد، صحیفہ سے سورت مراد. سمجھے یتلو صحفا مطہرۃ، باقی سورتوں کی ایک تلاوت کریں. فیہا ان صحیفوں کے اندر ان سورتوں کے اندر کتب کریمہ، سیدھی تحریریں ہیں، توحید کی تحریریں، سیدھی تحریریں ان کے اندر اور سچی تحریریں. مضبوط تحریریں کرو اور سیدھی تحریریں کرو، سچی تحریریں کرو آپ کی مرضی. مانا توحید کے جن کے اندر کسی قسم کا کوئی گڑبڑ نہیں کے لیے کوئی یہ حویہ جو چھڑا پر نہیں ہے. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد، اہل کتاب جدا نہیں ہوئے، کچھ نہیں پڑھا اہل کتاب میں مگر یہ الا من بعد ما جاءهم البينة، بعد اس کے ان کے پاس یہ بھی بینات ہے. وما امروا، اور حال یہ کہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کو مشرکین کو حکم نہیں کیا جاتا مطلب اس بات کا کہ الا ليعبدوا الله، کچھ نہ ڈالے شرک نہ کرے مگر الا ليعبدوا الله، اللہ کی عبادت کرے. ترى المخلصين له العبادة، الدین کا معنی ہے عبادت. ترانے کے اللہ کے لیے خالص عبادت کر رہے ہیں. ونفع شرکیات سے یکسو ہو کر کے، ترانے کی یکسو ہو کر کے شرکیات سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف ویقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرے ویؤتوا الزکاۃ زکات دے. وذلک الدین القیم، وذلک الدین القیم. اب یہ دین موصوف ہے اور القیم اس کی صفت ہے. سمجھیے یہ اضافت موصوف یہ صفت کے قبیل میں سے، اور القیم کی جو کہا ہے یہ تانیث کے لیے بھی، یہ تانیث یہ تا مبالغہ کی ہے. جیسے کہ آپ نے بخاری میں پڑھا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین بہت ہی بڑی نصیحت ہے. یہ تا مبالغہ کے لیے الدین مبتدا اور النصیحۃ اس کے لیے پڑھا. یاد رکھ لینا اضافت موصوف کی صفت، اضافت صفت کی موصوف. حضرت ابن سعد ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے جو کیا جائے قرآن و سنت قریب نہیں ہے، لیکن اضافت صفت کی موصوف یا اضافت موصوف کی صفت کریں گے اضافت کے باوجود پھر بھی معنی کوئی موصوف صفت کا ہے. اضافت والا معنی نہیں، معنی کس کا ہوگا؟ اسی موصوف صفت کا ہوگا. اس لیے ترجمہ ہم یہی کریں وذالک، یہ مذکورہ کا بنا کر یہ مذکورہ بات ہے.
وذلك الدين القيم. یہی سچا دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. اب دوسرے یہ بھی وذلك دين الملة القيمة. وذلك دين الملة القيمة. بچوں والی بات ہے، توجہ میں اس وجہ سے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ان الذين كفروا من اهل الكتاب، بے شک انہوں نے کفر کیا ترانے کے اہل کتاب اور مشرکین میں سے. قائمون فی نار جہنم، یہ خبر ہے کہ قائمون فی نار جہنم، جہنم کے اندر ہوں گے. عادتوں خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ سب سے اللہ کا بن کر مخلوق ہے، برے قسم کی مخلوق ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے اور اچھے عمل کیے. اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں کہ مخلوق کی بریہ میں سب سے بہتر ہے. جزاؤہم ان کا بدلہ فرماتے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، یہی طرف ثابتہ قائمۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ کے متعلق ہو کر کے ضرور بتا کہ یہ حال مقدم جنات سے. جزاؤہم جنات عدن، ان کی یقین کا بدلہ، ان کے اعمال کا بدلہ ہے کہ جنات عدن، عدن کی یہ کی بات ہے. حالت قومیات کائنات عند ربہم، اللہ کے سامنے وہ عدن کی بات کی تجریب جاتے ہیں. یہ صفت والے جنات کے لیے جس کے نیچے چار نہریں بہتی ہوں گے. الانہار الاربع فیہا انہار من ماء غیر وانہار من لبن لم يتغیر وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، جو سورہ کتاب اور سورہ محمد کے اندر ہے. خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، ترانے کے ہمیشہ اس کے اندر یہ لوگ رہیں گے. یہ جزا کی زمین سے اللہ تعالیٰ کا یہ دھیان رکھے گا. ہمیشہ اس میں رضیت اور مولا سے رضی ورزون. ذالک، یہ انعام اللہ کا برکت. ذالک الجزاء، یہ جزا جنت والے. قائل لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے، اس کے لیے کہ خشی ربہ، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے رب سے ڈرتا ہو. سمجھے کہ ایک خوف ہے مطلق کسی سے ڈرنا، اور مطلق کسی سے ڈرنا. سمجھے کہ اس کی خشیت بھی یہ کہ سامنے والا عظیم ہے، اور اس عظیم اس کی عظمت کی وجہ سے اسے ڈرنا. اور یہ بھی اور ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں، جیسے فرمایا فلا تخافون وخافونی، لیکن ایک معمول فرق نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، نزول نمبر 93 ہے. سورہ نساء کے بعد اس کا نزول. اب اس صورت ابھی بتایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين اولئك هم شر البريه. شر البريه اور خیر البريه ان کی تفصیل اللہ کا بیان کرے اس سورۃ الزلزال کے اندر. دعویٰ ہے مولانا اس بات پر قیامت، یہ بھی سورۃ اس بات پر قیامت. اذا زلزلت الارض، جس وقت یہ کہ زمین کو ہلا دی جائے گی، جس وقت زمین کو ہلا دی جائے گی. زلزالہ کامل طریقے سے، خصوصی طریقے سے اس کو ہلائے. یہ مفعول مطلق نوعی ہے، مصدر کی اضافت جب کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں نوعیت کے لیے ہوتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہ، اذا مفعول مطلق ہوتا ہے خصوصی طور پر، خاص طور پر ہولناک طریقے سے جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی زمین. یہ سب مستقبل کے معنی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین ہے کہ اپنے بوجھ کو نکال دے گی، اپنے تمام بوجھوں کو، مردوں کو اٹھا کر کے باہر پھینکے گی، خزائن کو بھی باہر پھینکے گی. اور یہ کہ سارے بہت سے لوگ چوری کر کے مال دفن کرتے اس کو بھی اٹھا کر کے پھینکے گی. زمین اپنے اندر کسی چیز کو چھوڑے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، معمول طرح بنے گا، لہا اس کے لیے خبر پڑے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لَهَا، کیا ہو گیا اس زمین کو. تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ، تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ، يومئذ ظرف ہے تحدث کے لیے. اس دن یہ اپنے خبریں ہیں کہ بیان کریں گی. زمین اس دن یہ کہ اپنے خبریں بیان کریں گی. وہ کیا بیان کریں گی؟ تو حدیث کے ساتھ متعلق ہے یہ جملہ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، تیرے رب نے بھی اس کو حکم دیا. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، رب کے حکم سے یہ زلزلے آتے.
ہمارے دل کے مدرسے ہوتے تھے پلیٹیں زمین کی گر جاتی راجستھان میں بڑے بڑے زمین کی پلیٹیں گر جاتی زلزلہ آ جاتا وہ پلیٹیں یہی ان کے موت انسان کے ہاتھ میں اور جتنے بھی ہمارے سائنسدان جس نے کہا پلیٹیں ہل گئی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر کے 2008 میں آپ نے دیکھا پہاڑ سے ٹکرا کر کے اس سائنسدان کو بھی اللہ نے مردار کر محدث وقبارنا یومئذ اپنے خبریں اس نے زمین بیان کرے گی کہ اللہ کا وقالا یہ جملہ پورا یہ کہ قطاری پورا جارہ متعلق ہوگی تو حدث کو سر یصدر الناس اشتاتا لوگ یہ کہ واپس ہو جائیں گے لوگ یہ کہ واپس ہو جائیں گے محشر سے سمجھ لیے لوگ یہ کہ اللہ کو بڑا کریے گے واپس ہوں گے محشر سے حسابوں کی تعداد دے کر کے کہ کیا نتیجہ نکلا یصدر الناس لوگ واپس ہو جائیں گے طرح ہے کہ اشتاتا کو بھی ہوں گے لیوروا اعمالهم تاکہ ان کے اعمال کو دکھا دیا جائے اعمال کا نتیجہ کیا نکلا یومئذ یہ یومئذ یہ جسدوں کی عزت بنے گا سمجھ لیے کہ نہیں ومن يعمل مثقال ذرة یہی ومن يعمل مثقال ذرة خیر جس نے رائی کے دانے کی مقدار مثقال کا ترجمہ کرو کہ مقدار فرماتے ہیں رائی کے دانے کی مقدار جس نے خیرن بھلائی کی ہے یا رہو اس کو پا رہے گا مثقال ذرة یہ اللہ کا بھلا کریے ومن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ یہ شرط ہو گیا یرہ اس کی جگہ جس نے رائے کے دانے کے برابر اچھا عمل کیے بھلائی کیے اب خیر تمیز بنے گا یہاں پر تو دو مفعول نہیں چاہتا مثقال ذرۃ کے مفعول اول ہوگا خیر ان سے یہ اللہ کو بڑا کرے تمیز ہے یہ ایک اللہ کا بدل الاجتماع ہے آپ کی مرضی ہے یرا اس کو پائے گا ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور پھر برائی کیے تو برائی کو پائے گا سورۃ العادیات مولانا نزول نمبر 14 ہے سورۃ العصر کے بعد اس کا نزول ہے سمجھ لیے اب جب ثابت ہے یہ رب درس کر رہا ثابت ہے کہ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بھلائی کا نتیجہ اچھا ہوگا برائی کا نتیجہ برائی ہوگا تو چاہیے انسان کو اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا لیکن انسان پھر بھی متوجہ نہیں ان الانسان لربه لکنود انسان یہ کہ اپنے پروردگار کا ناقدرہ اور ناشکرہ ہے ناقدر اور ناشکرہ آپ کو رب سمجھائیں گے انسان کو چاہیے کہ ومن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ خیر اور بھلائی کا انتخاب کرے بھلائی کو اپنائے نیکیوں کو اپنائے لیکن یہ انسان نیکیاں نہیں بنا رہا یہ انسان لربه لکنود یہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ اور ناقدرہ ہے اپنا سب کچھ اس کو نظر آتا ہے لیکن اللہ کی اس کو نظر نہیں آتا کنود سے میں کہتے ہیں ایک طرف ٹریفک چلا دیکھیے کہ مرغی نے چھوٹا سا انڈا دیا تو پھر مالک کو بتا رہی مرغی کے میرے خیال میں پتہ تھا یہ اتنا انڈا میں نے دیا تو مالک کے بھی چھوٹا سا انڈا دیا ہے اگر مالک کی حفاظت نہ ہو جائے تو بلیاں کھائیں اور کتے بھی آپ کو ملتے مالک کی حفاظت تو تم بھوک سے مرے اور آپ کو اپنے دانا پانی سب کچھ بھی کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی سردی گرمی سے آپ کے لیے ٹھکانا بھی مقرر کرے تو مالک کی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی اس کو صرف اپنا انڈا پیچھے نظر آئے کہ میرا انڈا ہے تو یہاں آپ کو تو اپنی نمازیں نظر آ رہی کہ میری نماز کوئی بے روزہ رکھا لیکن یہ کہ مالک کے کتنے انسانات ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں تم سے تو کہتے ہیں گھوڑے اچھے نہیں وہ گھوڑے جو اللہ تعالیٰ کیا ہے گھوڑے آپ گھاس اس کو تھوڑا سا گھاس کھلاتے ہیں اسی کی جنگ کے اندر جان توپ چل رہے ہیں ٹینک چل رہے ہیں اور جب گولیاں چل رہی ہیں آواز ہو دھماکے ہو آپ آگے یہ گھوڑا نہیں مانتے آپ کے گھوڑے سے کتا ہے اس کو کھلاؤ آپ کے گھر کے دائرے میں 24 گھنٹے وہ گھومتا ہے جس کا گاؤں اسی کا گاؤں ہے ایک انسان ہے بدبخت ہے جو کھاتا اللہ کا اور گاتا پیروں کا ہے کھاتا اللہ کا ہے اور گاتا کس کا ہے گاتا اللہ کا بڑا کریے کہ اس کا بدو کا ہے بدو یہ کام کرتی ہے بلا پیر نہیں
کفران نعمت پر زجر اس لیے بتا دیا کہ گھوڑے یہ وفادار ہو سکتے ہیں۔ مولانا ہماری ایک چیز کی میری والدہ وہ قصہ سناتی ہے، ہم لوگ سلطان سے سلطان والے ساتھی کو پتا ہے کہ زیدی کا علاقہ ہم سے کتنا دور ہے، زیدی میں اس کا گھیراؤ کیا لوگوں نے اپنے آپ کو اکیلا کر کے والعادیات ضربا اور قسمیں گھوڑوں کی قسمیں گھوڑوں دوڑنے والے گھوڑوں کی دوڑ لگاتی زبان ہانپتے ہوئی دوڑتے ہیں فنگولیت اور انگولی ایران فنگولیت فتح اور یہ قسمیں ان گھوڑوں کی جو ٹانپ مار کر کے آگ نکالتے ہیں اپریت النار التي دورون وہ آگ جو تم جلاتے تم یہ پوری اسی سے فنگولیت فتح وہ گھوڑے جو ٹانپ مار کر آگ نکالتی ہیں پر مغیرہ ان گھوڑوں کی جو دھاوت ہوتی ہے یرغمال کرتی ہے صبح کے وقت دشمن پر اور اثار مسلم کی سعادت یہ ایمان تباہ مولانا یہ مجرد نہیں اثر یاسر حسینی اثر اس کا معنی نقل کرنے کیا ہے یہ حسین یہ اثار مسلم کی سعادت سے اڑانا اتنے بھڑکانا اڑانا اثر میں بیدی کا معنی یہ کہ صبح کے اندر یا بیدی کا معنی بیدی کی عادت ہے اس یرغمال کے ذریعے سے پھر یہ کہ وہ اڑا دیتی ہے ناکام گرد و غبار بڑھاتی ہے وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اور پھر اس صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ داخل ہو جاتی جماعت میں مجھے ان گھوڑوں کی قسم خوش و شرم کرو کہ گھوڑے تو اپنے مالک کی ناقدری نہیں کرتے اور نہ اس کے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرتے اس کی کاش کی تم لوگ نہ قدر ہو انسان ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان لکنود لربہ وہ اپنے پروردگار کا ناشکرا اور ناقدرا ارے مسئلہ سمجھ میں آئی ہے یہ جہادی گھوڑے اور عام گھوڑا وفادار ہوتا ہے مسلمان کے ہاں گھوڑا میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کی زینت ہے اللہ تعالیٰ کا ہتھیار اور یہ گھوڑا اور داخل کے لیے گدا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتا ڈیفینس میں ہمارے پاکستان کی ڈیفینس لاہور ڈیفینس ہو یا یہاں کے اچھے علاقوں کے اندر یہ کہ بکری پالنے کی اور گائے پالنے کی بھینس پالنے کی اور گوندی پالنے کی اجازت نہیں کتے ہر بندے کے گھر میں کتا ہے بڑے بڑے جو حضرات ہیں وہ کتے عطا اللہ شاہ بخاری کو کسی نے کہا کہ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے فرمایا کہ جی ہاں بہت وفادار ہوتا ہے جب ایک کتا مرتا ہے تو دوسرے کتے کے لیے اس کو چیر پاڑ کر نکالتے ہیں یعنی جو کتا اپنے بھائی کو بھی چیر پاڑ کر نکالے وہ کتا تمہارے ساتھ کیا وفادار ہے بتائیں شاہ صاحب کیا بتا کیا ذہن تھا اس قسم کا جو غیرت اپنے بھائی کو چیر پاڑ کر نکالے وہ تمہارا وفادار کیا ہوگا لیکن اب چونکہ جدید تحقیقات ہیں کتوں کے ساتھ شادیاں بھی ہوتی ہے کتا توجیر میں اور ایک مقام سے اور ایک وہ گھوڑے پر سوار ہے ایک مالک گھوڑے کا ایک مجاہد اس پر سوار ہے یہ گھوڑا سمجھے اس پر یہ مجاہد سوار ہے جب ان کے گرنے میں گھستا ہے تو طے شدہ ہے کہ ایک گھوڑے والا ایک مجاہد واپس نہیں آئے گا واپس نہیں آئے گا درمیان میں جا کر کے حملہ کرتا ہے بس کہتے ہیں کہ مجھے بھی تباہ ہونا ہے میرے گھوڑے کو بھی تباہ ہونا ہے تم میں سے بھی خوش ہو یہ پکی بات ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا یہی خود کش حملہ ہے یہ فدائی حملہ ہے سمجھیے یہ فدائی حملہ ہے اس لیے فرصت رکھی جمع یہ فدائی حملہ چنانچہ ہمارے اداروں نے یہ بات اٹھائی اور ہمارے سرکاری مولویوں کو بلائے شاباش ہمارے خیبر پختونخوا کو بھی آزاد علماء نے دستخط کر دی کہ ہدایت یا خود کچھ حملہ نہ جائے اور کراچی والے بھی کوئی بولتا نہیں ہے اداروں کے سامنے جو اس مسئلے کو بتایا تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا غلط کام کر رہے دہشت گردی کے خلاف ہم دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے اور خود کچھ حملوں کی اجازت نہیں سارے لوگ دستخط کر رہے شرم کیا نہیں چاہیے کہ اسلامی ملک کی نظر
دوڑنے والے گھوڑی ہم گھوڑے زبان کو عام کر دیے کہ دوڑتے ہیں ان کی قسم پر بن جاتے تو آگ جلانے والے آگ جلانے والے قدم کام آپ نے نہیں دیکھا یہ گھوڑے کی جو اس کے پیچھے وہ دعا لگاتے ہیں سمجھے کہ کنار لگاتے ہیں سرخ رنگ کے پتھر بھی ہوتے ہیں ہرے رنگ کے پتھر ہوتے ہیں جن پتھروں پر جیسے دوڑتے ہی یہ لوہا لگ جاتا ہے تو اس سے چنگاری ہوتی ہے چنگاری ہم سے ہوتی ہے سمجھے ہم لوگوں نے خود بخدا ماچس ہم نے دیکھی تھی کونا کی کلاڑا ہوتا تھا کونا کی چھری ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کہتے کیا ہے یہ جو جس سے چٹائی بناتے ہیں جس درخت سے اس کو کہتے ہیں پیش جس کا ایک پل کا سر ہوتا ہے اس پرزے کو اتار کر کے اللہ تعالیٰ کرے پتھر پر رکھتے تھے اس پتھر پر یہ جو انگلی اس پرزے پر ادھر رکھتی ہے اب چھری کو اس پہ مارا یا چکما کو مارا ایسا ہوا چنگاری اڑ گئی اس پرزے کے اندر ایک چنگاری پڑ گئی بارش سے آگ جلنا شروع ہو گئی اس کو پھر ایک پرانے کسی کپڑے کے اندر اس کو ڈال دیا بس اسے پھر لکڑیاں لگا دی لوگ کوئی نہیں تھا سمجھے لیکن ہوگا کیا اس پرزے کو اس درخت سے اتار کر کے اس کو یہ کرتے تھے بھیڑ اور ٹکڑے کے اس بغل کے ساتھ اس کے مین کچے کے ساتھ اس کو رگڑ دیتے تھے یا اس کے کان کے ساتھ رگڑ دیتے رگڑنے کے بعد پھر اس کو پتھر پر رکھتے اب اس کو مارتے چکما کو گناڑا مارتے کونا کے گناڑا یا چھری ہوتی یا چکما ہوتا تو اس سے چنگاری ہوتی یہ ہماری پوری زندگی کی بخدا یہ زندگی جو ہم نے دیکھی ماچس کا کوئی نام نہیں ہوتا اسی سے گزارا بردر نہیں ہونے والے گھوڑے زبان عام کرتی اور قلبیت آگ جلانے والی قدم کام کرتی ہے تب تو بدن اور مغیرہ کی صبح کو دھاما کھولنے والے اور یلغار کرنے والے اور اثر نبی اور اس صبح کے اندر اللہ وغیرہ کو اڑاتے ہیں نقل یہ کہ غبار وغیرہ یہ اڑا دیتے ہیں تو اثر نبی یہ عبارت ہے یا یہ کہ اس دھاما کھولنے سے یہ کہ یہ تو غبار اڑا دیتے ہیں اور اثر نبی اور اس صبح کے وقت میں یہ کہ داخل ہو جاتے ہیں جماعت اس میں یہ کہ جماعت کے اندر ان انسان ربی لتنود بے شک انسان لتنود بڑا ناشکر ربی پروردگار کا فإنه لشهيد على ذلك اور انسان اس وقت گواہ بھی ہے کہ میں کتنی نافرمانی کر رہا ہوں فإنه یہ انسان لشهيد لحب الخير یہ مان کی محبت میں بہت سخت الخیر معرف باللہ قرآن میں مان کے لیے آتا ہے اور ویسے نیکیوں کے لیے جیسے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ سمجھ لیجیے الخیر معرف باللہ مان کے لیے وإنه لشديد لحب الخير اور مان کی محبت میں اللہ کو بڑا کرے بہت سخت میں نماز پڑھا رہا تھا مغرب کی نماز میں نے پڑھ لیا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد واني لحب الخير لشديد واني لحب الخير لشديد پھر میرے ذہن میں آ گیا میں مال سے محبت کر رہا ہوں پھر میں نے دوبارہ ٹھیک کر دیا اس کو وانه لحب الخير لشديد پلیز اپنی جماعت میں تھے باقی کے مسلمان میں تھے مغرب کے بعد مجھے بلایا چائے پلائے کہا بغیرت اور میں نے لگی کو بغیرت لیکن تیرے دل میں کتنے مال کی محبت ہے آج غیر اختیاری طور پر غیر شعوری طور پر آپ کی توجہ نہیں کی اللہ نے کیسے تیرے مجھے نکال دیا اتنی جو حکم تیرے لشے میں مال کی محبت میں بہت سا اور وہاں جب کہاں گیا وہ مفتی نظام الدین کہاں گیا وہ سلیم اللہ سبحان اللہ ہے گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے اچھے سارے مر گئے مولی مزدور کی طرح الو کے پتے رہ گئے مفتی نظام الدین کی شرح سے اور مولی مزدور جیسا بھی چلتا رہے کچھ نہیں وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ یہی مولانا افلا يعلم اذا بصر افلا يعلم اذا بصر ايفعل ذلك یہ کردار ہے اس کا فرایا جانتا نہیں اذا بصر ما في القبور جبکہ قبروں کے اندر من في القبور جو کچھ قبروں میں ہیں ان کو باہر پھینکا جائے گا سمجھ میں کہ نہیں قبر اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے دی اس وقت وہ حسنا یہ حسنا جو اثروں کی معنی سب مستقبل کی معنی وہ حسنا ما ثبت في الصدور اور سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا اس سے لگا تھا کہ سے کہو ان ربهم ان کا رب یہ بھی لفقیر اس دن بتا دے گا یہ وہی آپ سے میں نے وعدہ کیا کہ اللہ خدا فقیر بتا دے گا ان کو یوم جب اس دن قیامت کے دن کہ خراب اور کوٹا کس کس کا عمل کیا ان ربهم
إن ربهم لخبير بهم يومئذ اس دن اللہ پاک یہ بهم كما بأعمالهم ان کے اعمال کی خبر دے گا. خبیر مخبر کے معنی میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان ربهم بهم ان کے اعمال کے بارے میں یومئذ اس دن لخبیر اللہ خبر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ باخبر ہوگا اعمال کے بارے میں. قیامت کے دن اس سے پہلے اللہ باخبر نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تو اب بھی باخبر ہے، تو اس لیے لمخبر خبیر مخبر کے معنی میں. سورۃ القاریہ نزول نمبر 30 ہے. سورۃ قریش کے بعد اس کا نزول ہے. سمجھے میں کہ اس سورت کا تعلق بھی احوال قیامت کے ساتھ ہے. مولانا اس سورت کا تعلق جیسے کہ سورۃ القیامہ سورۃ العادیات، وہ اس سورت کا تعلق بھی قیامت کے ساتھ. دعویٰ اس کا تخفیف الاخروی بذکر احوال قیامت. القاریہ کھڑکانے والی، ہلا دینے والی اور کھڑکانے والی. القاریہ آپ جانتے ہیں ترکیب بالکل آسان ہے، جو پہلے حاکم اور حاکم ہوتا ہے. القاریہ کھڑکانے والی. وما ادراک آپ کو کیا معلوم ہے القاریہ کھڑکانے والی ہے کہ کیا ہے. اس کو یوم یقوم الناس اس دن یہ کہ لوگوں نے کل فراش مبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگے. پروانے جیسے کہ بکھرے ہم نے دیکھا. وتكون الجبال اور پہاڑ ہوں گے كالعهن المنفوش دھلی ہوئی کی طرح. ہوئی جس وقت آپ اس میں چپک جاتے ہیں پھر ڈنڈوں سے مار مار کر اس کو دھنتے ہیں تو پھر رویاں اڑتی ہیں. مولانا دھلی ہوئی کی طرح ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بس اس کی طرح جو یہ کہ بھاری ہوں گے. فَهُوَ كَانِعٌ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ راضیہ مرضیہ کے معنی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بس اس کی طرح جو یہ کہ ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ گھڑا ہے. نیچے یہ آدمی جب جاتا ہے گھڑوں میں جاتا ہے. ہوائی کے معنی نیچے جاتا ہے. ہوائی کے نیچے جاتا ہے. اور ابھی یہ کیا ہوا اس کا معنی محبت کرنا عشق وغیرہ ہے. اس کا ابھی الگ ہوائی کے اور ابھی یہ ہوا وہ عشق لڑا ہے. ہوائی ماں رکب اليمانین مسکو جنیکم وجسمانی بمکہ مسکو. بڑا نہیں بڑا ایسی چیزیں تو یاد. وما ادراک ما ہی اور آپ کو پتا کیا ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے. حاویہ یہ ضمیر ہے اور اس کے آخر میں آ لگا دی ہے. آپ کو سر وما ادراک ما ہی آپ کو کیا معلوم ہے وہ حاویہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نار حامیہ ہی نار حامیہ وہ ایسی آگ ہے کہ بھڑکنے والی آگ ہے. سمجھیے وہ بھڑکنے والی آگ ہے. اب یہ جہنم اس کا معنی اللہ بناتا ہے آگ کا بھڑکنا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم والظهور. يحمى عليها جسمان کو گرم کیا جائے گا. سورۃ کے اندر آپ نے پڑھا سورۃ التکاثر. مولانا نزول نمبر 16 ہے. سورۃ کوثر کے بعد اس کا نزول. اب قیامت کی ہولناکی اس سورت کے اندر بیان ہوگی. تو چاہیے انسان کو ان ہولناکی قیامت سے بچتا اور اس سے یہ کہ خلاصی اور نجات کا راستہ اختیار کرتا. لیکن یہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو کثرت مال اور کثرت افراد اور کثرت کنبہ اور خاندان کثرت فوج ہے. اس کو حالات اس نے غفلت میں ڈال دیا. اڑے رات سمجھے بھی ہے بعد معرفت هذه الشدائد قیامت کی شدائد کو پہچاننے کے بعد چاہیے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا. لیکن یہ متوجہ نہیں. الہاکم التکاثر تمہیں کثرت مال ہے، کثرت اولاد ہے، کثرت کنبہ ہے، کثرت خاندان ہے، کثرت فوج ہے، کثرت ملک ہے. اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. یہاں اس کی غفلت میں رہتے یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے. یہ رد ہو گیا. مولانا دعوی صورت کا الزجر بتکاثر الزجر على تکاثر الاموال والاولاد. الزجر على تکاثر الاموال والاولاد. العين الان العاقم تکاثر الاموال. التکاثر تکاثر الاموال والاولاد. مال اور اولاد کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالا. کسی غفلت میں زندگی گزارتے حتیٰ اسی کے ساتھ جہاں میں گزارنے ہوگا حتیٰ ان زورتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. قبروں میں جا کر کے پہنچے.
اللہ متنبہ ہو جاؤ، ابتدعوا عن هذه الغفلة، اس غفلت سے باز آ جاؤ. تم بتا دو اللہ ابتدعوا اما انتم علیہ، اس حالت پر آپ لوگ اس غفلت کی، اس غفلت سے باز آ جاؤ. سوف تعلمون تکاثرکم، آپ کو اپنے اس تکاثر کا پتہ چلے گا. سوف تعلمون عاقبۃ امرکم، اپنے اس انجام کا پتہ چلے گا. ثم کلا، پھر یہ کہ باز آ جاؤ. سوف تعلمون عاقبۃ امرکم، تمہیں اس غفلت کا، اس انجام کا پتہ چلے گا. اللہ خبردار، لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم الیقین اگر یہ ہو جائے اس طریقے پر، لو تعلمون علم الیقین عاقبت هذه الاشیاء، یہ اشیاء کے انجام کا علم الیقین تمہیں ہو جاتا تو لما اشتغلتم بها، تم ان کے ساتھ مصروف نہ ہوتے. لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم میں علم الیقین ہو جائے کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہوگا، لما اشتغلتم بها، تو تم ان کے ساتھ اتنے مصروف نہ ہوتے. واللہ، ان کے جواب قسم ہے، واللہ لترون الجحیم، اور خدا کی یہ جہنم کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اسی طرح کر رہے پھر اس کو دیکھو کہ آئین یقین، میرے علم یقین تھا، فرماتے ہیں کہ آئین یقین، پھر یہ کہ آئین یقین تمہیں حاصل ہو جائے گا. ثم لتسألن، پھر یہ کہ تم سے پوچھا جائے گا یومئذ اس دن، یہ ضرور بنے گا لتسألن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں کہ نعمتوں کا حق تم نے کہاں تک ادا کر دیا. بولا صحیح نکلا. علم کے تین طریقے، شنیدن، دیدن، چشیدن. بولو شنیدن، چشیدن. شنیدن آپ نے سنا کہ آئس کریم بہت مزیدار ہوتے ہیں، سمجھیے آئس کریم بہت مزیدار ہے. یہ شنیدن ہے، شنیدن سے بات کوئی ہو گیا، یہ اللہ کا بڑا کر کے دین ہے، سمجھیے. اور پھر یہ کہ لوگ آپ کے سامنے کھا رہے تھے، مزے لے رہے جب کھائے تو پھر ہوگا حق الیقین. اور شادی کی ہوتی ہے، شادی سن رہے تنقیدن چشیدن. تو کیا بولا تمہارا دوسرا نبی ویدین آمین. سورۃ العصر مولانا نزول نمبر 13 ہے. سورۃ الانشراح علم نشرح صدرک بعد اس کا نزول. جب انسان کو مال ملکیت اور اولاد یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. فرماتے ہیں کہ خبردار، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اصول بتا دیا کامیابی کی 4 چیزیں ہیں، اس سے آدمی کامیاب ہوگا. سمجھیے کہ مال سے اس سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا. سمجھیے کہ اڑ کچھ بڑا پڑا یہ اس طریقے کا رکھو کیا مولانا دعویٰ اس صورت کا الزجر علی اسباب الخسران، الزجر بالاسباب الخسران. خسارے کے نام کو بنا کر اسباب کیا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم ہے. زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ زمانہ میری اور آپ کی عمر، یعنی انسان تیری زندگی کی قسم، تیری تاریخ کی قسم. ان زمانہ عبارت عن متجدد يقدر به متجدد آخر. ان زمانہ عبارت عن حرکت الاتباع. زمانے اسی کو کہتے ہیں. منٹ کیا ہے؟ 60 سیکنڈ. گھنٹہ کیا ہے؟ 60 منٹ. دن کیا ہے؟ 12 گھنٹے. ہفتہ کیا ہے؟ 7 دن. مہینہ کیا ہے؟ 7 ہفتہ. یہ سارے متجددات ایک متجدد کو دوسرے اتنا 60 چک عبارت عن منٹ اور 60 منٹ عبارت عن گھنٹے اور گھنٹہ اور بہنت عبارت عن 12 گھنٹہ اور ہفتہ عبارت عن 7 دن اور یہ دو مہینہ عبارت عن 4 ہفتہ. ان زمان عبارت عن متجدد يقدر به متجدد آخر. یہ تو زمان ہے. ان زمان عبارت عن حرکت الاتباع. سرکار کی جو ہم نے پڑھا ہے یہ میری اور آپ کی زندگی تو اسی طرح منٹ گزر جاتے ہیں، منٹوں میں گھنٹوں کو اڑا دیتے ہیں. قطرۃ فی قطرۃ نہر ونہر فی نہر بحر. قطرۃ فی قطرۃ نہر ونہر فی نہر بحر. قطرہ قطرہ دریا میں شمل اور دریا دریا پیوستہ میں شمل، سمندر پیدا میں شمل. اس سے سمندر ہو جاتا ہے.
گزارش ہے کہ آپ جوان ہیں اور آپ کی زبان بھی جوان ہے، اور ان زبان عبارت متجدد جو قتل بھی متجدد یا من عصر عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی زمانے کی، آپ کے زمانے نبوت کی میری قسم ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ وہ عصر تمہاری زندگی کی قسم ہے، وہ عصر اور عصر کی نماز کا قسم ہے، اس کی وجہ یہ کہ عصر کے وقت اکثر ادویہ کو نبوت ملی، ان الانسان لکائن فی خسر، انسان خسارے کا اندر گھرا ہوا ہے، خسارے میں جائے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آئے کہ بتا دیے کہ چار اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ کو بچ سکتا آسان سے، الا الذین آمنوا ایمان مسلم تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، وہی جلی اور وہی خفی کی تصدیق کرنا، وہی جلی اور وہی خفی کی تصدیق اس وقت کرو گے جب کسی پہچان بھی آپ کو ہوگی۔ مدرسے کی جب کوئی کسی مدرسے کی تصدیق کرتا ہے تو پھر کسی سبجیکٹ کی تصدیق کرتا ہے مدرسے کی، پہلے مدرسے کو دیکھا ہو پھر تصدیق کرے، ورنہ وہ تصدیق ہوگی جو وہی جلی کو جانتا ہو وہی خفی کو جانتا ہو پھر تصدیق کرے، یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق علماء کو، اللہ کی قسم یہ تصدیق یہ تبلیغیوں کو بھی حاصل، یہ پیروں کو بھی حاصل، سب کو الحمدللہ یہ تصدیق علماء کو حاصل ہے، تصدیق کو ماننا ہے رسول کی ایمان کی معول چھوڑو ایمان تک کو نظر نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہوئی اللہ نے ان سے تشکیل کیا الذین یؤمنون ای یصدقون تصدیق کرتے بما انزل الیک من وحی جلی و خفی، جو وحی جلی اور خفی آپ پر آئی اس کی تصدیق کرتے، تو وہی جلی کو جانتا ہوں کہ کتنے بخاری کے کتنے نسائی مجاور ابن ماجہ یہ چیزیں یہ وہی خفی ہے اور وہی جلی قرآن، اس لیے امام بخاری نے ثابت کیا کہ سب سے بڑا مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، علماء سے تمہارے چلوں سے اور تمہارے خانقاہوں سے مولوی سے تمہارے یہ ایمان بڑھے گا نہیں، غیرت مولوی ہے کہ جو اپنے مقام کو جانتا ہے، جتنا قرآن میں محنت کرو گے جس میں محنت کرو اتنا ہی کر سکتے ہیں، آپ کی تصدیق زیادہ نہیں، بخاری میں مسلم میں سب سے بڑا عالم ہوں، کتاب الایمان میں سمجھتے کتاب الایمان میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا عالم جب سب سے بڑا عالم ہو تو کتاب الایمان میں فرماتا ہے سب سے بڑا مومن ہوں، سمجھتا جان کرنے چاہتے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور عمل صالح، عمل صالح ما حسنہ شر شریعت اس کو پسندیدہ قرار دے، آپ کو پسندیدہ نہیں، یہ دو چیزیں، تیسرا متواصل بالحق، حق بات کی نصیحت کرے، دین کی نصیحت وصیت کرے دوسروں کو، اور یہ خود ہی ہے کہ جنت میں جانا نہیں، خود موٹا نہیں ہونا، دوسروں کو متواصل بالصبر اور نصیحت کی پاداش میں اس کے نتیجے میں مصیبتیں آ جائیں اس پر صبر کر رہے ہیں، یہ چار چیزوں سے کامیابی ہوگی مولانا۔ سورۃ الحمزہ، سورۃ الحمزہ نزول نمبر 32 ہے، سورۃ القیامہ کے بعد اس کا نزول ہے۔ اس سورت کا بھی اسی طرح ماقام میں جیسے بتایا کثرت مال اور کثرت مال میں کثرت اولاد میں تمہیں غفلت نہیں جاتی، اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کو بڑا مال انسان کو نجات نہیں دیتا، کثرت مال اور کثرت اولاد یہ چیزیں انسان کو اللہ کو بڑا نجات نہیں دیتے، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا دنیا میں، کلا باز آ جائے اپنے اس نظریے سے، ابتدع اما انت علیہ، جو تمہارے دماغ میں غصہ کو اس کو باندھا ہے، یہ سورۃ الحمزہ ہوگی مولانا۔ دعویٰ اس کا الزجر علی الاوصاف الخبیثہ، الزجر علی الاوصاف الخبیثہ، اوصاف کبیرہ پر زجر، بین اللہ تعالیٰ کو بتا چکا، اس کے سارے احکام ہم کو بتا چکا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرماتے ہیں کہ ہلاکت و تباہی ہو ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے پیٹھ پیچھے لا خبرات لیے کہ اے پیٹ کرے، پیٹھ پیچھے پیٹ کرے یعنی غیبت کرے، لمزہ جو سامنے جو تانا دے دے اے پیٹ کرے، ہمزہ پیٹھ پیچھے اے پیٹ کرے یعنی مختار، اور لمزہ یعنی منہ پر ایک تانا زنی کر دے، اور ہمزہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے کے لیے اور سامنے اللہ کو رکھنے دینے والے کی تباہی ہو، الذی جمع مالا وعددا، یہ اللہ کو رکھنے یہ کہ ہمزہ سے اللہ کو رکھنے یہ کیا ہے بدل ہے، الذی کل سے کل
ہوتے مدد دے دو، لیکن اصل کا مضاف نہیں ہوتا. الذي جمع مالا، جس نے مال کو خوب جمع کر دیا، وعدده یہ کر کے رکھا، یحسب یہ گمان کرتا ہے ان ماله اخلده، یہ اس کا مال ہے کہ ہمیشہ اس کو خالد اور ہمیشہ رکھے گا، دنیا کے اندر مرے گا نہیں. اللہ ارتدے باز آ جاؤ اپنے اس اپنے عقیدے سے. واللہ الیکم بذن فی الحکما، اور خدا واللہ الیکم بذن جواب قسم ہے، لیکن بذن فی الحکما، اس کو پھینک دیا جائے گا. حکم اس آگ کے اندر جو توڑ کر کے چورا چورا کر کے چھوڑ دے گی. آدم اس نے ہم توڑنا اللہ کا بڑا کرے ایسی جگہ پر، یعنی ایسی آگ میں جو اس کو چورا چورا کر کے چھوڑ دے گی. وما ادراک ما الحکم، آپ کو معلوم ہے کہ وہ حکم کیا ہے؟ یہ نار اللہ، یہ حکم، یہ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے. الموقدۃ، سلگائی ہوئی، جس کو سلگائی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو سلگائی ہے. یہ نار اللہ الموقدۃ، موقد اللہ ہے، وہ آگ موقدہ ہے. التي تطلع على الافئدة، جو دلوں پر اثر انداز ہوگی. اوپر چمڑا تو جلے گی لیکن دلوں پر چڑھے گی، دلوں پر چھان کر کے دیکھیں گے، اثر انداز ہوگی. انہا مرصدۃ علیہ، یہ آگ ان پر بند کر دی گئی دیوار میں، چاندی پر. قیامت خود بتا کر قیامت الہوں کے ستون میں، ممددہ لمبے لمبے ستون میں. یہ آگ بند ہے، باہر نکلے گی صرف کسی کو ایسے نہیں کچھ حصہ اس کا باہر نکلے، ہوا اس کو اڑائے اور یہ آگ اندر سست ہو نہیں. اس آگ کو اکثر سے محفوظ کر کے اس بندے کو اس نے نظر رکھا گیا ہے. سورۃ الفیل ہے مولانا، آخری والی سورت. اب آسان پڑھتے ہیں، نزول نمبر 19 ہے. سورۃ الکافرون کے بعد اس کا نزول ہے. آسان پڑھتی ہے. سورہ امت کے اندر بتایا مال کسی کو بچاتا نہیں ہے، تعداد کسی کو بچاتی نہیں ہے، اور کثرت کسی کو بچاتی نہیں ہے. اگر مال کسی کو بچاتا تو ابرہہ کو بچاتا، اصحاب الفیل کو بچاتا. لیکن تاریخ پر مقدم مثلہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی نہیں بچایا ابرہہ کو. ابرہہ یمن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، اپنی عبادت گاہ بنایا تو کسی عرب نے جا کر کے اس کو چٹی کر دیا. ابرہہ کو غصہ آیا، پھر وہاں سے اللہ کا وعدہ لشکر لے کر کے اس نے کعبۃ اللہ کی چڑھائی کی. باقی کے ساتھ معلوم حقیق اللہ سے آپ سنتے رہے. یہ جو ہے خدا رب میں نے آپ سے عرض کیا دعویٰ ہے مولانا التخفیف الظلمی، دعویٰ اس کا التخفیف الظلمی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا حضر کیا تیرے پروردگار، کس طرح تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ مرے وہ کبریاں اٹھا کر کے پرندے کو مارتے رہے، کچھ آگے ابرہہ خود اس کے جسم میں سے کیڑے لگے بیمار، اس کو وہاں سے اٹھا کر کے یمن پہنچے گی. اس راستے پر یمن میں یہی آ سکتے کبھی اس کا بھی امتحان برے طریقے سے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ روایت علمی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ولادت سے پہلے 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو یہ روایت علمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہی نہیں، بیداری تھے. الم تر کیف فعل ربک، یعنی الم تعلم کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں کہ طالبان نے امریکہ کا کیا حاصل کیا. آگے افغانستان میں آپ موجود ہے تو میں پوچھوں، لیکن بس یہ روایت علمی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو علم تواتر کے ساتھ ہو گیا کہ کیا حاصل طالبان نے کیا. علم یجعل کیدہم، کیا ان کے اللہ کا بڑا کر یہ بیچاروں کو نہیں کیا میں نے فی تضلیل رائگان، کیا اللہ پاک نے ان کی چالوں کو اللہ کا یہ کی تضلیل رائگان اور بیکار نہیں کیا. وارسل علیہم طیرا، اور اللہ پاک نے بھیجی ان پر پرندے. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کی بالا کی جماعت. اب بالا کہتے پرندوں کی جھنڈ کو، جھنڈ اور گروپ در گروپ آتے رہے پرندے. باقی یہ جو ہمارے پٹھانوں کا بلوچوں کا اوپر سے کالا ہوتا ہے، نیچے سے سفید ہوتا ہے، اس کو ابابیل کہتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ میں آمین ہو، مسجد حرام بہت ہمارے ایک معاملے بھی نہیں کرتے. اور ایسے
جب صلح کی طرح کر کے کعبۃ اللہ سے جائے کر کے یہ بھائی کوئی پرندے اس کے اوپر نہیں کرتا کلام اللہ بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ شاعر پرندے کوئی پرندے اور رات کو اگر آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ کے اوپر تک آسمان تک کوئی تارا اس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گا تاروں کو بھی شرم آتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر کوئی تارا کعبۃ اللہ کے اوپر نظر نہیں آئے میں نے ایک دن دیکھا اب آگے عبادت کا جھنڈ ترمیم حجارت جو کہ اللہ تعالیٰ کرے پتھر کائنات کی سجید جو کہ کمدر کے اللہ تعالیٰ کرے کہ بنی سجید سنگل کے بخاری خود کہتے ہیں سنگل بخاری خود اس کی بتاتے ہیں سنگل یہ سنگل مانا یہ کہ کیچڑ کا یہ پتھر کیچڑ والا پتھر ایک جو آپ یہ پکی اینٹ بناتے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ